اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ تمام ہی احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی اصلاح ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں۔ معزز سامعین، تبیان قرآن میں اور غنیر طالبین جو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فصل پس اپنے رب کے لیے، لربک اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز پڑھتے رہیں۔ اس نماز سے نماز عید مراد ہے اور وانحر سے مراد قربانی ہے۔ معزز سامعین، تبیان قرآن میں اور مجمع الزوائد میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی ثواب کی نیت سے اور خوشی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بن جاتی ہے، یعنی وہ آگ اور اس بندے کے درمیان آڑ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ آگ اس بندے کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ جل شانہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور کل قیامت والے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی خوشی کے ساتھ کیا کرو۔ معزز سامعین، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تبیان قرآن میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کی نگہبانی کرو، اس کے پاس موجود رہو، اس کی دیکھ بھال کرو، کل قیامت والے دن اس قربانی کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کی جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں حضور نبی مکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت ہمارے اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا پھر ہمارے باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی خاص ہے؟ تو حضور نبی مکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اس کی فضیلت ہمارے ساتھ بھی خاص ہے اور ہمارے تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی خاص ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو گھبرا جاتے ہیں قربانی کا نام سنتے ہی، جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی طرف سے بڑا معقول سا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کہ ابھی گنجائش نہیں ہے، تو میری ان تمام حضرات سے ایک عرض ہے کہ اللہ جل شانہ نے مکلف ہی اسے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہی پابند کیا ہے، واجب اس پہ قربانی کی ہے جو بندہ صاحب نصاب ہے، جو بندہ 52.5 تولہ چاندی تک جس کے پاس مال موجود ہے، پیسے ہوں یا پھر چاندی ہو یا پھر سونا اتنا ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، یا پھر ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے پاس سامان موجود ہے، وہ کسی بھی صورت میں موجود ہو، تو اس بندے پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پہ اللہ جل شانہ نے قربانی واجب کی ہے، اس کو مکلف کیا ہے۔ جو غیر صاحب نصاب ہے، جو شرعی فقیر ہے، جس پہ قربانی واجب ہے ہی نہیں، تو شریعت نے ابتداءً ہی اس پر قربانی واجب نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی وسعت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہی نہیں۔ باقی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، بے شک اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہو۔ تو معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت ہمیں اللہ جل شانہ کے رستے میں ہی استعمال کرنی ہوں گی۔
اس دنیا میں مسلمان بھی رہ رہے ہیں، کافر بھی رہ رہے ہیں، زندگی مسلمان بھی گزار رہے ہیں، کافر بھی گزار رہے ہیں، مکان سر کو چھپانے کے لیے ان کو بھی دیے گئے ہیں، خوراک وہ بھی کھا رہے ہیں، اللہ جل شانہ مسلمانوں کو بھی عطا فرما رہا ہے، لباس وہ بھی پہن رہے ہیں، لباس مسلمان بھی پہن رہے ہیں۔ مختلف ایسے شبہات ہیں جن میں مشترک مسلمان بھی کام کر رہے ہیں، اور وہی شبہات ہیں جن کے اندر کافر بھی کام کر رہے ہیں۔ کیا فرق رہا مسلمان اور کافر میں؟ وہ یہی فرق ہے کہ مسلمان اپنے اسلام، اپنے دین کے بتائے ہوئے اصول و قواعد کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کل قیامت والے دن میں نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک ایک نیکی جو ہوگی، ایک نعمت جو اللہ نے دی ہوگی، اس کی بھی کل قیامت والے دن پوچھ ہونی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرا برابر نیکی کرو تو اس کی بھی تمہیں جزا دی جائے گی، اور ذرا برابر برائی کرو تو اس کو بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے جو اس حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائے تم میں سے کون نیک اعمال کرنے والا ہے۔ تو حضرت انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنے قرب کی منازل طے کرنے کے لیے بہت سی جزیات دی ہیں، بہت سے احکامات نازل فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پہ عمل کیا جائے تو اللہ جل شانہ کے قرب کی منازل انسان طے کر سکتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خالص اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر کام کیا گیا ہو، اپنی تعریف سننے کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ اور وہ لوگ جو مال کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں، الہاکم التکاثر، تمہارے مال کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تو معزز سامعین، یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ مال اور جان ایسی چیز ہے کہ جو آنے جانے والی ہے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت بندہ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمت عطا فرمائی ہوئی ہیں تو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ جل شانہ ان کو اور بڑھا کے دے گا، وہی تو دینے والا ہے، اسی کے راستے میں دینا ہے۔ ہمارے اوپر اگر مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہمیں پھر صدقات و خیرات سب کچھ یاد آ جاتا ہے، ہمیں وظیفے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کون سا وظیفہ کرنا ہم شروع کریں کہ ہماری مصیبت ٹل جائے۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اپنے گریبان میں جھانک کے کہ ہم نے ماضی میں کون سی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، فرائض ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ تمہارا صدقہ کرنا ایک مستحب کا درجہ رکھتا ہے، کرو گے ثواب میں گناہ نہیں ہوگا تم اگر نہیں کرو گے، لیکن جو واجب تم پہ قربانی کی صورت میں کیا گیا تھا وہ بھی تو صدقہ ہی تھا، وہ تم نے ادا کیوں نہیں کیا، اس کے اوپر تمہاری نظر کیوں نہیں جاتی ہے؟ وہ جو زکوٰۃ تم پہ فرض کی گئی تھی اللہ جل شانہ کی طرف سے، اس کو تم نے ادا کیوں نہیں کیا جب ادا کرنے کا وقت تھا؟ وہ بھی تو مال اللہ ہی کا دیا ہوا تھا۔ دنیا میں تو سب کچھ ادھر ہی رہ جانے والی چیز ہے، انسان تو ساتھ اپنے اعمال لے کے جانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو، کبھی جان کے نقصان سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی پھلوں کے نقصان سے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بشارت عطا فرما رہا ہے۔ تو معزز سامعین، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان قرآن کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہترین قربانی کے دنوں میں بہترین روپیہ وہ ہے، بہترین پیسہ وہ ہے جو قربانی کے لیے خرچ کیا جائے۔ تو معزز سامعین، اللہ جل شانہ کہ نبی ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے قرب کے ذرائع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اپنی رضا کی خاطر، جو ان کے استعمال کا حق ہے، وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جس کو یہ نعمت عطا کی ہے، صاحب نصاب کیا ہے، اس کو دینے والا بنایا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس شکر پر بھی شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے لیے کام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس بندے کے لیے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر پورا نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں ضرور تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو تو میرا عذاب سخت ترین ہے۔ اور اللہ کے شکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں طرح طرح کی عطا فرمائی ہوئی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کے جو احکامات ہیں جن کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ان کو کریں، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہم ان سے رک جائیں، منع ہو جائیں۔ تو یہ اصل میں حقیقت ہے شکر ادا کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے اور خوشی کے ساتھ مال خرچ کرنے کی،
اور قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، اور حقیقت دنیا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد دے کے بیچا ہے اس دنیا میں حضرت انسان کو، وہ جو اللہ کو جس طرح پسند ہے ایک مسلمان کا مسلمان ہونا اور اس کا احکامات پر پورا اترنا، ویسا اترنا ہمیں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بھلائیوں اور برکتوں اور عافیتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔